یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں تھوڑی سی الفاظ کا رد و بدل ہے، کچھ آیات بیچ میں چھوڑ گئے، قرات غلط ہے۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا، وسوسے آ گئے ہیں کہ باقی جو قرات کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں اجتماعی طور پہ سورہ ملک پڑھنے کا ایک رواج قائم ہو گیا ہے، اس سے ہمیں فضیلت حاصل وہ والی نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے اوپر یہ انعام بیان کیا، سننے کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ مطلب افعال شرعیہ ہیں، افعال شرعیہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کا تعارف اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں، ہم قیاساً عقلاً اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنی سورہ ملک علیحدہ پڑھیں، یہ نہ کریں کہ ایک پڑھ لیں اجتماعی طور پہ، اس کو پڑھنے فضیلت ملے گی، آپ کو بحکم حدیث تو نہیں مل سکتی، کیونکہ حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اپنے پاس سے پڑھنے کو سننا اور سننے کو پڑھنا نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ نکاح کے اندر قول کہنا ہوگا، اگر کوئی اور قبول کر لے اور دولہا سن لے خالی تو کیا ہو جائے گا نکاح؟ نہیں، سننے کا وہ اس کو کہنا ہے، منہ سے الفاظ ادا کرنے، اس کا مطلب ہے کہ کہنا بعض جگہ ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ سننے سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو غلطی کی ہے اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کچھ ہمیں الفاظ کی غلطی نظر آئی تو وہ سورہ ملک کے اندر نظر آئی، اس پہ آپ یہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ جو نماز میں الحن پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی، جو سورت پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی؟ آپ جہری نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں ان کے الحم شریف صحیح ہے اور جو صورتیں وہ ملاتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ اس طرح فجر کے اندر، جمعے کے اندر، عشاء کے اندر آپ نے دیکھا اگر وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، مغرب میں آپ نے دیکھا تو بس ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر تو غلطی نہیں ہے، تو آپ ایک اور مقام پر غلطی کسی اور صورت کے اندر اس پر قیاس کر کے ان کی نمازوں کی خرابی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں اگر آپ کو مستقل بنیادوں پہ کوئی خرابی نظر آئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی عام نمازوں کے اندر بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ آخری بات بس سمجھ لیجئے، خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، نئے بچے دین کی طرف آتے ہیں اور یہ مفتی بن جاتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ان کا عین واضح نہیں نکلتا، ہا صحیح نہیں نکالتے۔ میرے بچوں اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام کے لیے صحیح مخارج کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا واجب ہے، آپ کو صحیح سنانا واجب نہیں ہے، ورنہ آپ ثابت کریں ذرا۔ میں نے خود کتنے بالغان کو مدرسہ پڑھایا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں عین نکالیں، عین عین بولو، عین، ان کا عین نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہیں تو نستعین، وہ ایسے عین نستعین یوں کریں گے، ہمیں عین نہیں سن رہا لیکن وہ صحیح مقام سے نکال رہے ہیں، صحیح مقام سے نکالنا واجب تھا، نہ یہ کہ آپ کو سنانا بھی واجب۔ اب بیچارے کے تلفظ زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو پھر اس کا مطلب وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام اگر تجوید جانتے ہیں لیکن کلیئر ورڈز آپ کو یا حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تجوید ہی نہیں پڑھی یا وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایسی باتوں میں نکلوا لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تجوید کے ساتھ آتی ہے اور میں صحیح مخارج بھی جانتا ہوں، اب آپ کو صحیح نہیں سن رہا تو ان کے پیچھے نماز بہرحال بالکل درست ہے۔